کویت دنیا کا وہ ملک ہے جو ایریا کے لحاظ سے پاکستان کے صوبے KPK سے 5 گنا چھوٹا اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے شہر کراچی سے 6 گنا چھوٹا ہے، لیکن اگر اس کی اکانومی کو دیکھا جائے تو کویت کا شمار دنیا کی ٹاپ اکانومیز میں ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا وہ ملک ہے جہاں پر مقامی لوگوں سے زیادہ غیر ملکی لوگ رہتے ہیں۔ کویت کا کیپٹل کویت سٹی ہے اور یہ ایسٹرن عرب کے نارتھ میں پرشین گلف کے کنارے پر واقع ہے، جس کی سرحد نارتھ میں عراق اور ساؤتھ میں سعودی عرب سے ملتی ہے۔ کویت کی ایران کے ساتھ سمندری سرحدیں بھی ملتی ہیں۔ کویت کی ساحلی لمبائی تقریباً 500 کلومیٹر ہے۔ ملک کی زیادہ تر آبادی کیپٹل اور سب سے بڑے شہر کویت سٹی میں رہتی ہے۔ سن 2022 تک کویت کی آبادی 45 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، جن میں سے 15 لاکھ کویتی شہری ہیں جبکہ باقی 30 لاکھ غیر ملکی کارکن ہیں جو 100 سے زائد ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ کویت کی معیشت جغرافیائی طور پر چھوٹی لیکن دولت مند ہے، جس میں تقریباً 102 بلین بیرل خام تیل کے ذخائر ہیں جو کہ عالمی ذخائر کا 6% سے بھی زیادہ ہیں۔ کویت کی تاریخ نسبتاً مختصر ہے کیونکہ ملک نے 1960 کی دہائی میں آزادی حاصل کی تھی، تاہم کویت اور اس کی تاریخ کے بارے میں اب بھی کچھ معلومات ہیں جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ ہر سال 25 فروری کو کویت اپنا یوم آزادی مناتا ہے جو پورے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اور پورے کویت میں ہر سو اس کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ دوستو، شاید آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 2 اگست 1990 کو اس وقت کے عراقی صدر صدام حسین کے حکم سے عراقی فوج نے کویت پر حملہ کر دیا۔ پورے 2 دنوں کی فوجی کارروائی کے بعد 4 اگست 1990 کو عراقی فوج کویت پر مکمل طور پر قابض ہو گئی۔ ظلم و زیادتی اور جبر و تشدد کا یہ دور پورے 7 مہینوں تک کویت اور اہل کویت پر چھایا رہا۔ بالآخر 26 فروری 1991 میں کویت دست ظالم سے آزاد ہوا۔ اس کی یاد میں ہر سال 25 فروری کو نیشنل ڈے اور اس کے دوسرے روز 26 فروری کو لبریشن ڈے منایا جاتا ہے۔ کویت کی آرمی میں ایکٹیو ملٹری پرسنل کی تعداد 17,500 ہے اور یہ دنیا میں 78ویں نمبر پر رینک کرتا ہے، جبکہ ملٹری سپینڈنگ $8 بلین ہے اور اس رینکنگ میں کویت کا 30واں نمبر آتا ہے۔ کویت میں حکومت کی نوعیت آئینی شہنشاہیت کی ہے جو کہ 1962 کے آئین کے مطابق کویت میں موروثی حکومت ہوگی۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کویت کی تقریباً 43% آبادی موٹاپے کا شکار ہے۔ اس کے باوجود کویت میں لائف ایکسپیکٹنسی 80 سال ہے اور لٹریسی ریٹ 96% سے بھی زیادہ ہے۔ کویت اپنی خوشحالی اور ترقی کے باوجود ریلوے کی عدم موجودگی کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن کے لحاظ سے بہت پیچھے ہے۔ پہلا مڈل ایسٹ ملک جس کا کانسٹیٹیوشن اور پارلیمنٹ ہے وہ کویت ہے۔ کویت میں واقع الحمرا ٹاور دنیا کا 15واں بلند ترین مجسمے والا ٹاور ہے۔ یہ دنیا کا 23واں سب سے اونچا ڈھانچہ ہے اور کویت سٹی کا سب سے اونچا ٹاور ہے۔ یہ تقریباً 6 سال میں مکمل ہوا اور اس کی 80 منزلیں ہیں اور اس کی اونچائی 414 میٹر ہے۔ دوستو، کویت کا دبئی سے براہ راست مقابلہ ہے کیونکہ وہ دنیا کی بلند ترین فلک بوس عمارت بنانے کی امید کر رہا ہے۔ اس عمارت کو برج مبارک الکبیر کے نام سے جانا جاتا ہے اور غالباً یہ 2030 تک مکمل ہو جائے گی۔ اس کی اونچائی 3300 فٹ کے قریب آ جائے گی، جس سے یہ دنیا کی بلند ترین عمارت بن جائے گی۔ بدقسمتی سے کویت میں کوئی جھیلیں یا دریا نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے پاس میٹھے پانی کے وسائل نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے کھارے پانی کو صاف کرنے کے پلانٹ پورے ملک میں پائے جاتے ہیں اور پینے کے قابل اور قابل استعمال پانی بنانے میں اہم ہیں۔ دوستو، مردوں کی طرف سے عورتوں کو دیے گئے تحائف ان کی بیویوں، ماؤں، بہنوں یا دیگر رشتہ داروں کی طرف سے دیے جائیں، وہ خود آدمی نہیں دے سکتا۔ کویتی کھانے کے لیے اپنا دائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں۔ جب کھانا مکمل ہو جائے تو پلیٹ میں کچھ کھانا چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ زیادہ کھانے سے بھر نہ جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ کو کویت میں گریز کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اپنے پیروں یا جوتوں کے تلوے کو ظاہر کرنا بدتمیزی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹانگیں کراس کر کے بیٹھنا وہاں نامناسب سمجھا جاتا ہے۔ کویت وہ پہلا ملک تھا جس نے 2006 میں اونٹوں کی دوڑ کو قانونی حیثیت دی تھی۔ کویت میں خشک صحرائی ماحول ہے جس میں طویل شدید گرمیاں اور مختصر ٹھنڈی سردی ہوتی ہے۔ کویت میں گرینڈ مسجد سب سے بڑی اور سرکاری مسجد ہے۔ کویت کے فیمس کھانوں میں ماچبوس جو چاول پر مبنی ایک خاص ڈش ہے جو اکثر مثالوں اور چکن یا مٹن کے ساتھ باسمتی چاول کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔
رمضان کے مہینے میں دن کے اوقات میں کھانا پینا، اونچی آواز میں موسیقی بجانا یا عوام میں ناچنا غیر قانونی ہے۔ دوستو، ہم نے دنیا کے مختلف ممالک اور شہروں پر ویڈیو سٹارٹ کی ہیں۔ اگر آپ اپنے علاقے یا کسی ملک کے بارے میں ویڈیو چاہتے ہیں تو کامنٹ میں نام لکھ دیں۔